In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. یہ سورۃ الجمعہ ہے جس کا بنیادی تعارف کہ یہ مدنی صورتوں میں سے ہے اور اس کی آیت نمبر 9 میں اس کا نام ہے، اور اسی طرح اس کا مقام، اس سورت کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون کو جمعہ کی 2 رکعتوں میں پڑھنا، اور جمعہ جس پر اس سورت کا نام ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں پچھلے درس میں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں. اللہ رب العزت نے یہودیوں کو ہفتے کا دن دیا، عیسائیوں کو اتوار اور مسلمانوں کو جمعہ، اور ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ تنبیہ کر دی کہ یہودیوں نے ہفتہ کے دن کے ساتھ جو کچھ کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ویسا ہی کرو، اور اگر ایسا کرنے والا کوئی ہو تو اسے یہ یاد رہنا چاہیے کہ یہودیوں کا انجام کیا ہوا. اصحاب سبت کا واقعہ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں موجود ہے کہ جب یہودیوں نے ہفتہ کے دن کی تعظیم نہ کی، اس دن میں مختلف قسم کی کھیلیں کھیلنا شروع کر دیا، اللہ کی ذات کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ. اللہ رب العزت نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا، انسانی شکل سے مسخ کر کے ان کی بندروں کی شکلیں بنا دی گئی. مسلمانوں کو یہ تنبیہ ہے کہ تم ایسا نہ کرنا، لیکن افسوس کہ مسلمانوں میں سے بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جو جمعے کا وہی حال کر رہے ہیں. انہوں نے کمائی کا ذریعہ، پیٹ پالنے کا ذریعہ مچھلیاں پکڑنے کا معاملہ، اس میں طرح طرح کی کوششیں کیں. آج کا مسلمان اس طرح تو نہیں کرتا، لیکن کھیل کود میں اس حد تک مشغول ہو جاتا ہے کہ جمعرات کی رات ساری جاگتے ہوئے گزار دی اور جمعہ سوئے میں گزار دیا.
ایک اعتبار سے یہ جرم ان یہودیوں کے گناہ سے بھی بدتر ہے۔ وہ تو کچھ کما لیتے تھے، یہ کماتے بھی نہیں بلکہ الٹا گنواتے ہیں، صحت برباد کرتے ہیں، پیسہ ضائع کرتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، دن کو سوتے ہیں اور جمعہ بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ اور یہ معاملہ ہم سب اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے گروہ جماعت کی جماعت بے شمار لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس نام کی صورت نازل کر کے مسلمانوں کو تنبیہ کر دی کہ تم کہیں ایسا نہ کرنا کہ تمہیں جمعہ دیا گیا ہے جو افضل ترین اور مقدس دنوں میں سے پہلا دن شمار ہوتا ہے، جیسا کہ پچھلے درس میں میں نے جمعہ کی فضیلت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث بھی ذکر کی تھی، اور آپ نے ارشاد فرمایا ہم آئے تو سب سے آخر میں لیکن ہوں گے سب سے پہلے۔ ہم آئے سب سے آخر میں اور اللہ نے ہفتہ میں سے ہمیں جو دن دیا وہ پہلا دیا۔ ہفتہ کے دنوں کی اگر گنتی کی جائے تو آغاز جمعہ سے ہوتا ہے، پہلا دن جمعہ، سب سے آخر میں آنے والے مسلمانوں کو اللہ نے پہلا دن دیا، آگے دوسرا دن ہفتہ، یہودیوں کو ہفتہ دیا، اور آگے اتوار وہ عیسائیوں کو نصارہ کو اللہ نے دیا۔ وہ سنڈے سروسز کرتے پھر رہے ہیں، یہودی اصحاب سبت قرار پائے، مسلمانوں کو اللہ نے وہ دن دیا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یومن، اور دوسری حدیث میں اعظم یومن افضل یومن عند اللہ یوم القیامہ، اللہ کے یہاں مبارک ترین، مقدس ترین اور عظیم ترین دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن۔ اللہ رب العزت نے اسی نام سے یہ سورت نازل فرمائی جس کے 2 رکوع ہیں، اور دونوں رکوعوں کے نازل ہونے کا وقت الگ الگ ہے۔ سورت ایک ہے، بہت لمبی چوڑی سورت بھی نہیں، 11 آیات ہیں، ان 11 آیات میں 2 رکوع میں یہ تقسیم کی ہوئی ہے۔ پہلا رکوع الگ وقت میں نازل ہوا، دوسرا الگ وقت میں نازل ہوا، ایک نبوت کے، ایک ہجرت کے فوراً بعد، اور وہ رکوع آخری ہے۔ قرآن کریم کی ترتیب جو آج ہمارے سامنے ہے یہ نزولی ترتیب نہیں، یہ ترتیب تلاوت ہے۔ نزولی ترتیب آپ جانتے ہیں، سب سے پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ کہاں ہے؟ 30ویں سپارے میں، اور اس سے پہلے پورا قرآن 30 سپارے اس سے پہلے ہیں۔ اسی طرح یہ 2 رکوع جو ہیں ان میں سے جو بعد میں ہے وہ پہلے نازل ہوا، اور ہجرت کے جلد بعد ہی نازل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جا کر جمعہ پڑھانے کا آغاز کیا، جبکہ جمعہ کا آغاز پہلے ہو چکا تھا۔ حضرت اسعد بن زرارہ اور بعض کے نزدیک سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ وہ مدینہ منورہ میں جمعہ پڑھایا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، آپ نے مدینہ منورہ میں جمعہ پڑھانا شروع کیا، اور یہ جمعہ سے متعلقہ جو احکام ہیں وہ نازل ہوئے جب کہ ابھی مسلمانوں کو جمعہ کے لیے اجتماع، اس کے آداب، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے آنا ہے، جمعے کے خطبہ کو کیسے سننا ہے، یہ ابھی تک آداب مسلمانوں کے دلوں پہ جاگزی نہیں ہوئے تھے۔ اور اس کا اندازہ آپ اس آیت سے کر سکتے ہیں جس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ جمعہ کی آخری آیت، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے میرے نبی جب یہ تجارت دیکھتے ہیں، کوئی کھیل کود دیکھتے ہیں، تو یہ انفضوا الیہا،
اس کی طرف بھاگ جاتے ہیں وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کو کھڑے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ شروع میں آغاز میں چونکہ تعلیمات ابھی ان تک ساری نہیں پہنچی تھیں یا وہ پوری تعلیمات اپنے اوپر ابھی نافذ نہیں کر پائے تھے، دوسرا رکوع ترتیب میں بعد میں اور نزول میں پہلے، اور پہلا رکوع ترتیب میں پہلے نزول میں بعد میں، یہ 4 5 بلکہ 6 7 سال کے بعد غزوہ خیبر کے قریب جا کر پہلا حصہ نازل ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کو اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرنے سے اس سورت کا آغاز کیا، اور اسی لیے اس کو مسبحات میں سے شمار کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے اللہ کی، ما فی السماوات وما فی الارض، ہر وہ چیز جو زمین پر ہے یا آسمانوں میں ہے۔ زمین کی ہر چیز، جماد ہو، حجر ہو، شجر ہو، انسان ہو، حیوان ہو، پرندہ ہو، زمین پر چلنے پھرنے والا، رینگنے والا کیڑا ہو، پانی کی تہ میں چلنے والا ہو، ہواؤں میں فضاؤں میں اڑنے والا ہو، یسبح للہ، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وما فی السماوات وما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، جو مخلوقات آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور جو زمین میں ہیں، پانی میں ہیں، ہوا میں ہیں، فضا میں ہیں، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے ہی ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء۔ بنی اسرائیل اور الاسراء ایک ہی سورت کا نام ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 44 میں ارشاد فرمایا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں، زمین کا نام نہیں لیا، آسمان کا نام نہیں لیا، ہواؤں کا، فضاؤں کا، سمندروں کا، پہاڑوں کا، کسی کا ذکر نہیں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں الا یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن اللہ کی ان مخلوقات کی تسبیح کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ چڑیا تسبیح بیان کرتی ہے، اب وہ چڑ 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 کی آواز ہمیں کیا معلوم ہے وہ کیا کہتی ہے؟ بکری منمناتی ہے، اونٹ بلبلاتا ہے، مختلف جانوروں کی مختلف آوازیں ہیں، ہوائیں سائیں سائیں کرتی ہیں، دریاؤں کی لہریں ان کی ایک آواز ہے۔ اور قرآن کریم میں ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پتھروں میں سے ایسے پتھر ہیں کہ وہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور پتھروں میں سے اللہ رب العزت پانی کے چشمے نکال دیتا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے، پتھر ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، لیکن اس کی تسبیح کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں جانتے ہو۔ لا تفقہون، سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اب ظاہر ہے کہ ہمیں تو صرف اپنی ہی زبان آتی، ہمیں تو اپنے انسانوں کی ساری زبانیں نہیں آتی، دوسری چیزوں کی ہمیں زبانیں کیا آئیں گی؟ ایک ملک سے تھوڑا آگے بڑھ جائیں، آگے اتنی زبانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ گلف کنٹری پورے کا پورا ایک ہی زبان، 6 ملک سارے عربی بولنے والے، اور ہمارا ایک ہندوستان لے لیں، پاکستان لے لیں، ہر 100-150 کلومیٹر پر نئی زبان، کہیں تامل بولی جا رہی ہے، کہیں ملیالم بولی جا رہی ہے، کہیں اردو بولی جا رہی ہے، کہیں ہندی ہے، کہیں سندھی ہے، کہیں پنجابی ہے، کہیں کوئی ہے۔ ہم تو اپنے انسانوں کی زبان نہیں سمجھ پاتے، اللہ کی دیگر مخلوقات کیسے تسبیح کرتی ہے ہمیں کیا پتہ چلے گا؟
لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ جو کہ الملک بادشاہ ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، اور مالک یوم الدین بھی ہے، قیامت کے دن کا بھی وہی مالک ہے۔ اللہ مالک ہے، اور اگر کوئی اپنا نام ملک الاملاک رکھ لے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدترین نام ہے یہ، کیونکہ مالک الاملاک اللہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ دنیا میں کتنے اپنے آپ کو بادشاہ کہلوا رہے، ان سب کا خالق و مالک کون ہے؟ اللہ۔ ملک الاملاک، ملک الملوک وہ اللہ کی ذات ہے، شاہوں کا شاہ اللہ ہے۔ اور اگر کوئی اپنا نام رکھ لے کہ میں شہنشاہ ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخنع الاسماء، سب سے بدترین نام اگر کوئی اپنا رکھتا ہے تو وہ شہنشاہ ہے۔ شہنشاہ، ملک الاملاک، ملک الملوک۔ اللہ مالک ہے پوری کائنات کا، القدوس جو کہ پاک ہے، وہ تمام عیوب سے، جس بات کو، جس چیز کو عیب کہا جا سکتا ہے اللہ اس سے پاک ہے، اس میں کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، کسی بھی اعتبار کا کوئی عیب اس میں نہیں، بلکہ جتنی خوبیاں اور خوبیوں کو جو بھی کمال ہو سکتا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے۔ ہر معاملہ میں کمال اس کے لیے، اور ہر قسم کی کمی، ہر قسم کے عیب، ہر قسم کے نقص، ہر قسم کی کوتاہی سے پاک اللہ کی ذات قدوس، القدوس پاک، العزیز غالب، وہ غالب ہے پوری کائنات پر۔ جب مالک وہ ہے تو غالب بھی تو وہی ہوگا۔ الحکیم جو کہ بہت ہی حکمتوں والا، دانائیوں والا، بڑا ہی حکیم ہے، اس کی تسبیح ہر چیز بیان کر رہی ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ ہی وہ ذات ہے، اللہ رب العزت کے لیے یسبح للہ ہے، اللہ کا اسم گرامی جو کہ اس کا صفاتی، اس کا ذاتی نام ہے، ذاتی نام، اور پھر الملک، القدوس، العزیز، الحکیم، 5 نام لینے کے بعد ہمیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ذات ہے جس نے امیوں میں، ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا، انہی میں سے، امیوں کی طرف رسول بھیجا انہی میں سے۔ امی ان پڑھ، یہودی آج بھی بڑے شیطان ہیں، اور شروع سے شیطان، وہ کہتے تھے ہم پڑھے لکھے ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو مکے والے اور مدینے والے عرب ہیں یہ سارے امی ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں۔ وہ تانا دیا کرتے تھے، کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے ہیں، یہ سارے کے سارے ایسے، اور ساتھ یہ کہتے کہ اگر کوئی نبی ہو سکتا ہے تو وہ صرف ہماری نسل سے ہو سکتا ہے۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ اگر کوئی نبی ہوا تو یہودی، اور اگر کوئی نبی ہوگا تو ہم سے، کیونکہ ہم افضل ترین، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، قرآن کریم میں اللہ نے ان کا یہ قول نقل فرمایا ہے، کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، نبی بھیجے گا تو ہم میں سے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس میرا نبی آیا، اس کو انہوں نے پہچان لیا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اسی طرح ہر اعتبار سے میرے نبی کو انہوں نے اس طرح پہچان لیا جس طرح یہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن انکار کر دیا۔ ایک آدمی پہچاننے میں غلطی کرے اور انکار کرے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ پہچان نہیں پایا۔ اللہ نے فرمایا یعرفونہ، میرے نبی کو اس کا نبی ہونا یہ اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ اپنا بیٹا
ایسے کسی اجتماع میں، یہ تو چھوٹا سا اجتماع ہے، آپ کو معلوم ہے ہزاروں کے لاکھوں کے اجتماع ہوتے ہیں، اپنا بیٹا جہاں بھی ہوگا وہ فوراً پہچان لے گا یہ میرا ہی بیٹا۔ یہودی اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا، نبوت کو نہیں مانا۔ اس میں بنیاد یہ تھی کہ یہ ہماری نسل سے نہیں آیا، یہ کسی اور نسل سے آ گیا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آیا ہے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آنا چاہیے تھا، بنی اسرائیل سے ہونا چاہیے تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اے یہودیو جو یہ نیت لیے بیٹھے ہو، یہ عزم کیے بیٹھے ہو، یہ زام، یہ گمان رکھتے ہو کہ نبی ہوگا تو ہم میں سے ہوگا، یہ وہ رب ہے جس نے نبی بھیج دیا اور تم میں سے نہیں بھیجا۔ نبی اس نے بھیج دیا، بنی اسرائیل میں سے نہیں، بنی اسماعیل میں سے ہے، اور اس نبی کو اللہ رب العزت نے امیین کی طرح بھیجا۔ تم اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہو، اللہ نے ان لوگوں میں بھیجا جن لوگوں کو تم ان پڑھ سمجھتے ہو، گنوار سمجھتے ہو، اور ان گنواروں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تک پہنچا دیا؟ کل تک جو لوگ اونٹ چرانا نہیں جانتے تھے، کل تک لوگ 4-6 بکریوں کو سنبھالنا نہیں جانتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کی وہ تہذیب، وہ تربیت فرمائی کہ وہ انسانوں کو سنبھالنا شروع ہو گئے، ملکوں کے ملک، علاقوں کے علاقے فتح کرتے، ان پر اپنی حکومت انتہائی عدل و انصاف کے ساتھ چلاتے۔ وہ صحابہ کرام امی شمار ہوئے، ان پڑھ شمار ہوئے، وہ تو ہمارے نبی کے بارے میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں 2 آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا نبی النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، میرا نبی بھی ان پڑھ، کوئی استاد نہیں۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص عنایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص مقام ہے کہ دنیا کا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس شخص کو پڑھایا ہے۔ آج اگر کوئی آدمی پرائم منسٹر لگ جاتا ہے تو بعض دفعہ ایک عام سا دیہاتی آدمی اٹھ کے کہتا ہے کہ میرا شاگرد ہے، اور صحیح بات ہے، پرائم منسٹر آخر نیچے سے ہی کہیں سے پڑھ کے گیا نا۔ پچھلے دنوں بعض مثالیں ایسی سامنے آئیں کہ ملک کے صدر نے اپنے استادوں کو، پرائمری اسکول کے استاد، مڈل اسکول کے استاد، پھر کالج کے پروفیسرز، سب کو اکٹھے کر کے ان کا بڑا اکرام، گورنمنٹ کی جیب سے اکرام کرنا تھا، پہلے کبھی ہوش نہیں آیا، اب گورنمنٹ کا پیسہ ہے، جہاں چاہے اکرام کرتے پھر لوگوں کو اکٹھے کیا، یہ میرا فلاں استاد، یہ میرا، ان کے لیے ایوارڈ، ان کے لیے اعزاز۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک اعزاز ہے کہ میں نے اس بادشاہ کو خود پڑھایا ہے، یہ وزیر میرا شاگرد ہے، کوئی بھی شخص یہ فخر کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں پڑھایا، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا شاگرد ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، تربیت، یہ سارے کا سارا معاملہ اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ وہ امی تھے، کئی لوگ اس لفظ پر چڑ جاتے ہیں، یہ ان پڑھ کہتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا نحن امت امیہ، رمضان کے دنوں میں یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی بار بار، نحن امت امیہ لا نکتب ولا نحسب، ہم تو جی ان پڑھ قوم ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ حساب کرنا جانتے ہیں، ہمارے یہاں مہینہ کتنا ہوتا ہے، یہ مہینے کی گنتی دیکھیں، یہ ہمارے یہاں مہینہ ہے، یا پھر دوسری مرتبہ تیسری باری آئی تو 1 انگلی کم کر دی، ہمارے یہاں مہینہ 30 دنوں کا یا 29 دنوں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں کہ ہم ان پڑھ لوگ، قرآن کریم میں 1 نہیں 2 مقام پر اللہ رب العزت فرمائے کہ میرا نبی امی، اور مولوی کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی امی کیوں کہتے ہیں،
اور صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک واقعہ پیش آیا تھا، وہ آپ کے علم میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، معاہدہ طے ہوا، لکھا گیا معاہدہ میں، جو معاہدہ ہونا تھا، ایگریمنٹ جو کر رہے تھے، اس میں لکھا گیا من محمد رسول اللہ۔ یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے معاہدہ ہے، دوسری طرف عمر بن سہیل جو مشرکین مکہ کا نمائندہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ طے کرنے کے لیے آغاز کیا تو آتے ہی مشرکین مکہ کے نمائندہ نے کہا کہ اگر ہم رسول اللہ مان لیں تو جھگڑا ہی کیا ہے، میں نہیں مانتا اس معاہدے کو، اس معاہدے پر میں اس وقت تک رضامند نہیں ہوں جب تک اس میں محمد بن عبداللہ نہ لکھو، محمد رسول اللہ لکھو، میں نہیں مانتا۔ صحابہ کرام ناراض، گرم، غصے میں آگے کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ نبی سے فرمایا نہیں، ہم معاہدہ کریں گے، اور جیسے یہ کہہ رہا ہے یہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ کہا مٹا دو۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نافرمان نہیں ہے، لیکن دل میں ایمان پہاڑوں کی طرح ہے۔ کہا یا رسول اللہ ہم یہ مٹائیں گے نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے وہ جگہ بتاؤ۔ اب جگہ ایسے بتائی گئی جیسے یہ لائن ہے، یہ میری 2 انگلیوں کے درمیان ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، یہ درمیان میں جو جگہ ہے یہاں رسول اللہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ مبارک اپنے ہاتھ میں لے کر اس جگہ پر پھیرا۔ امی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اللہ رب العزت نے امیین کی طرف رسول بھیجا، اور منہم، ان میں سے بھیجا۔ مکہ والے امی، ان کی طرف رسول آیا امی۔ مکہ والے انسان، ان کی طرف رسول آیا انسان۔ مکہ والے بشر، اور ان کی طرف رسول آیا نور، ان کی طرف رسول آیا بشر۔ منہم تو بنے گا تب کہ جیسے مکہ والے تھے ویسے ہی رسول ہم نے بھیجا۔ اگر مکہ والے سارے نور سے ہوتے تو رسول بھی نور سے ہوتا۔ اور پھر اس موضوع کو تو آپ سمجھتے ہیں، جس کی ماں، جس کا باپ، جس کی پھوپھیاں، جس کے چچے، جس کی بیویاں، جس کی بیٹیاں، جس کے بیٹے، اسے کہیں نور تو ایک ڈٹائی والی بات ہے۔ ورنہ اتنے رشتوں کا ذکر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب سے لے کر آدم علیہ السلام تک لے کر جاتے ہیں یا نہیں؟ کسی دوسرے کو نور ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، یہاں باری آتی۔ اور یہ میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اعتبار سے مجسمہ نور مان لیا جائے تو ابو لہب کو، ابو طالب کو بھی نور ماننا پڑے گا، کیونکہ وہ بھی تو وہ ایک ہی خاندان ہے نا، وہ چچے ہیں۔ ابو طالب، ابو لہب چچے ہیں، ایک خاندان کے لوگ ایک ہی نسل کے ہوتے ہیں۔ یہ تو عجیب بات ہے کہ سارے لوگ بشر، اور ان میں سے ایک آدمی جو ہے وہ پیدا انہی میں ہوا، انہی میں سے ہوا، اور وہ نور ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، رسول بھیجا انہی میں سے، یعنی بشر لوگوں کی طرف بشر رسول بھیجا۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ نے ڈیوٹیاں لگائیں وہ 4 ڈیوٹیاں ذکر فرمائیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، 4 ڈیوٹیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائیں۔ اور یہ 4 ڈیوٹیاں قرآن کریم کے 4 مقامات پر، الگ الگ جگہ پر، مختلف الفاظ میں، ملتے جلتے الفاظ میں، قریب قریب کے الفاظ میں اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر یہ بات ذکر فرمائی۔ چنانچہ ایک مقام ہے سورۃ آل عمران، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 164۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ لقد من اللہ، اللہ نے اپنی نعمت کا احسان جتلاتے ہوئے فرمایا اللہ نے احسان کیا علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم،
کہ لوگوں کی طرف انہی میں سے رسول بھیجا۔ اللہ رب العزت نے تاکید کے ساتھ رسولا منہم رسولا من انفسہم، ہر طرح کی تاکیدیں لگا کر کہا کہ رسول میں نے انہی میں سے بھیجا ہے۔ اور آگے رسول کی ڈیوٹیاں، یتلو علیہم آیاتہ، اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب سکھاتا ہے، حکمت سکھاتا ہے۔ اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 151 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے رسول بھیجا تمہاری طرف تم ہی سے، یتلو علیکم، تم پر پڑھتا ہے، آیاتنا، ہماری آیات تمہارے سامنے پڑھتا ہے، ویزکیکم، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تطہیر کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ سکھلاتا ہے، وہ تعلیم دیتا ہے جو کہ تم نہیں جانتے تھے۔ اللہ رب العزت نے جا بجا 4 مقامات پر، جن میں سے سورۃ البقرہ ہی کی آیت ہے، آیت نمبر 129، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ ان مکہ والوں میں، اے اللہ بیت اللہ والی بستی والوں میں رسول بھیجنا انہی میں سے۔ ہر جگہ دیکھیں بار بار اللہ رب العزت کے الفاظ آ رہے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو کہا انہی میں سے، ان لوگوں میں سے رسول بھیجنا۔ یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے سامنے آیات پڑھے گا، تیری آیات پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے۔ یہ آیت نمبر 129 ہے، جبکہ آیت نمبر 126 میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ اور 2 دعاؤں کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ 2 دعائیں کون سی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والے مکہ کے اہالیان، مکہ کے رہائشی لوگ جو ہیں، ان کو رزق دے پھلوں سے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری دعاؤں کو دیکھے من و ان قبول فرمایا، رسول بھیجا انہی میں سے، مکہ والوں کو رزق دیا پھلوں سے، اور مکہ کو شہر امن بنا دیا۔ ھذا البلد الامین، اللہ رب العزت نے پھر اس کی قسم کھائی۔ آج آپ پوری دنیا میں، ساری دنیا کا سروے آپ کریں، آپ نہیں تو کم از کم بڑے ادارے کر رہے ہیں، ساری دنیا میں سے کسی ملک میں اتنا امن نہیں جتنا سعودی عرب کے اندر۔ امن و امان کی حالت سعودی عرب کے مقابلے میں دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے۔ چند منٹوں کے لیے بجلی بند ہو جائے، ہزاروں چوریاں، بے شمار قتل و غارت، بے شمار عزتیں لوٹنے کے واقعات، آبرو ریزیاں، آپ یہ اخبارات تو پڑھتے ہوں گے نا۔ چند منٹوں کے لیے نیو یارک کی، چند منٹوں کے لیے واشنگٹن کی، چند منٹوں کے لیے لندن کی بجلی گئی، اتنی چوریاں، اتنے ڈاکے، اتنے زناکاریاں، اتنا یہ اور اتنا وہ۔ اس ملک میں اللہ رب العزت نے اتنا امن و امان رکھا ہوا ہے کہ سالوں کے سال میں اتنی زناکاری، سالوں کے سال میں اتنے قتل اور مرڈر،
سالوں کے سال میں اتنی چوری اور ڈاکے اس ملک میں نہیں ہوتے جتنے دوسرے ملکوں میں روز ہوتے رہتے. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری دعاؤں کو قبول فرمایا، نبی بھیجا انہی میں سے، پھلوں سے رزق دیا، دنیا کے کسی کونے میں بھی پھل پکے اس ملک والوں کو کھانے کو ملے نہ ملے، مکہ میں ملے گا. آپ دیکھتے ہیں حاجی لوگ حج کے دنوں میں جاتے ہیں. ہمارے یہاں کبھی بارات آتی ہے کسی گھر میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سارے گاؤں والے رشتہ دار بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کیوں؟ 300 آدمی کا کھانا. اور مکہ مکرمہ میں حج کے دنوں میں، رمضان کے دنوں میں ملینز لوگ ہیں، ملینز لوگوں کا کھانا، لوگوں کو دودھ، لوگوں کو جوس، لوگوں کو فروٹ، ہر طرح کی چیزیں وافر مقدار میں مل رہی ہیں. منا، مزدلفہ، عرفات، کسی جگہ آپ چلے جائیں، پھل بھی موجود ہیں، جوس بھی موجود ہیں، دودھ بھی موجود ہے، کھانے بھی موجود ہیں. اللہ رب العزت نے ابراہیم خلیل علیہ السلام کی ساری دعائیں قبول فرمائیں اور مکہ والوں میں رسول وہ بھیج دیا جس کی یہ 4-5 صفتیں، 4 مقامات پر، جن میں سے چوتھا مقام یہ ہے جو سورۃ الجمعہ ہمارے سامنے ہے. اللہ نے فرمایا اللہ وہ ذات ہیں جس نے ان لوگوں میں، ان پڑھ لوگوں میں رسول بھیجا انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے سامنے اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. قرآن کریم ان کو پڑھ پڑھ کر سناتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسلمانوں کا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دنیا کے لوگوں کا تزکیہ کر دیا. اصول بتا دیے کہ تزکیہ کیا ہوتا ہے. صفائی اور ستھرائی، نظافت، پاکیزگی آپ کو کسی دین کے ماننے والوں میں وہ نہیں ملے گی جو مسلمانوں میں ملے گی. مسلمان پاکیزہ رہیں یا نہ رہیں یہ تو مسلمان کا عمل ہے نا. اگر ایک آدمی دوپہر کے وقت کہے کہ روشنی نہیں ہے تو سورج کی روشنی ختم مانیں گے یا اس کو اندھا مانیں گے؟ یہ اندھا ہوگا، کیونکہ دوپہر کے وقت سورج زور روشنی دے رہا ہوتا. اگر کوئی کہے کہ اسلام میں کوئی عیب ہے، اسلام کی تعلیمات میں کوئی کمی ہے، تو وہ اندھا ہو سکتا ہے، وہ بے بصیرت ہو سکتا ہے. اسلام کی تعلیمات میں کوئی کمی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو اور جو بھی ان کے پیچھے چل کر مانے یا نہ مانے، اگر اسلامی اصولوں پر عمل کرے تو طہارت بہترین اسلام کے پاس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اس انداز سے طہارت کی کہ ان کا ظاہر بھی پاک کر دیا، باطن بھی پاک کر دیا. تزکیہ نفس، کپڑے پاک، جسم پاک اور دل و دماغ، افکار تک پاک کر دیے. شرک کی غلاظتیں وہ عمل میں ہیں تب، عقیدے میں ہیں تب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری دھو ڈالی. وہ لوگ جو 360 بتوں کو مکہ میں اور خاص کعبہ شریف میں رکھے ہوئے تھے، بتوں سے کعبہ شریف کو پاک کر دیا. بتوں کی عبادت، بتوں سے پیار ان لوگوں کے دلوں سے نکال دیا، ان کو موحد مسلمان بنا دیا. ظاہر تزکیہ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر کتنا احسان کیا ہے. غسل کا طریقہ، تعلیمات طول طویل کتب حدیث میں موجود ہیں. میں نہ پڑھوں تو میرا قصور ہے. اگر پانی نہیں ملتا، تیمم کا طریقہ، وضو کا طریقہ، کپڑے کو کوئی چیز لگ جائے اس کو دھونے کا طریقہ، جسم کو چیز لگ جائے اس کو صاف اور پاک کرنے کا طریقہ، اور کھانے پینے کی چیز میں کوئی چیز گر جائے اس کو پاک کرنے اور استعمال کرنے کا طریقہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ اگر گھی میں چوہیا گر جائے، کتاب الطہارت میں یہ حدیث موجود ہے، گھی پڑا ہوا ہے اس میں چوہیا گر گئی، گھی جامد ہے، چوہیا ظاہر ہے کہ ہاتھ پاؤں مارے گی،
گھی جمع ہوا ہے وہ کافی جگہ خراب کرے گی. آپ نے فرمایا کہ اس نے جتنی جگہ کو خراب کر دیا ہے چوہیا کو نکالو, اس جگہ سے وہ گھی کا حصہ بھی کاٹ کے نکالو اور باقی کا استعمال کرو. کتا اگر پانی میں منہ ڈال لے تو فرمایا اذا ولغ القلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 مرات اولاہن او اخراہن بالتراب. پچھلے درس میں بھی یہ بات آخر سوالات میں آئی تھی. کتا پانی ڈال جائے, اس کو پانی میں منہ ڈال جائے, برتن میں منہ ڈال جائے, اس برتن کو 7 مرتبہ دو. پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ رگڑ کر مانج کر دو. اور ایک حدیث میں ہے 7 مرتبہ دو وَأَفِّرُوهُ بِالثَّامِنَةِ 8ویں مرتبہ مٹی کے ساتھ رگڑ کے مانجو. طہارت, برتن کیسے پاک کرنا ہے, کپڑا کیسے پاک کرنا ہے, جوتا کیسے پاک کرنا ہے. اب ہم کہیں گے کہ جوتے کا پاک کرنا کیا, جوتا تو ہمارے یہاں تو تصور ہے کہ جوتا تو بہت گندی چیز ہے, جبکہ جوتے کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی. پوچھا گیا کہ اگر کسی کے جوتے کو کوئی اذیت, کوئی گندگی, کوئی غلاظت لگ جائے, فرمایا چلتے ہوئے آگے جائے گا, زمین کے حصے پر اس جوتے کے رگڑنے کے نتیجہ میں جوتا پاک ہو جائے گا. کپڑے کو غلاظت لگ جائے, پانی موجود ہے, دھو لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اپنے آپ کو پاک کرنے, اپنی متعلقہ چیزوں کو پاک کرنے, کھانے پینے کی چیزوں کو پاک کرنے, استعمال کرنے کے طریقے بتائے. تزکیہ کیا ظاہر کا بھی اور باطن کا بھی. اندر سے شرک نکال دیا, باہر سے گندگی نکال دی, اور اتنا باریکی کے ساتھ ہر مسئلہ بتایا. صحابی یہودی, میں نے شروع میں کہا کہ بڑی شیطان قوم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں وہ شرارتیں شیطانیاں کرتے رہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو طہارت کا طریقہ بتایا تو ایک یہودی کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں انا صاحبکم یعلمکم حتی الخراء, تمہارا پیغمبر جس کو تم نبی مان رہے ہو, تمہارا ساتھی, انا صاحبکم, وہ تو رسول کہنے سے رہے, نبی رسول نہیں کہا. کہتا ہے انا صاحبکم, کہ جسے تم نبی مان رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں, یعلمکم, وہ تمہیں تعلیم دیتا ہے, حتی الخراء, یہاں تک کہ بول و براز کا طریقہ بھی بتاتا ہے. اپنی طرف سے اس نے بڑا نقطہ نکالا, ہٹ کیا کہ ان کا نبی, تمہارا نبی تو تمہیں پیشاب کرنے کا طریقہ بتا. صحابی بڑے فخر سے کہتا ہے کہ ہمیں تو واقعی پیشاب کرنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں تھا. بول و براز کے آداب کیا ہیں ہم نہیں جانتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ نے پیشاب کرنے کا طریقہ, پیشاب کرنے کے لیے جگہ کو اختیار کرنے کا انداز, پیشاب کے لیے بیٹھنے کا طریقہ اور انداز, یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے. آپ قضائے حاجت کے آداب پڑھیں کتب حدیث میں, طول تفصیل آپ کو تفصیلات ملیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذریعے قیامت تک آنے والے مسلمان کا اور مسلمانوں کے ذریعے کافروں کا تزکیہ کر دیا کہ کم از کم اگر مسلمانوں والی صفائی اختیار کافر بھی کر لے صاف ستھرا رہے گا. لیکن کافروں کے یہاں غسل کی حاجت ہو جائے, کرنا ہے نہیں کرنا ہے, کب کرنا ہے, جب چاہیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ غسل کی حاجت ہو جائے, بڑا بھی لیٹ کرو گے تو اگلی نماز سے پہلے غسل سے فارغ ہو جاؤ. اب زیادہ سے زیادہ کتنا کوئی رہے گا. فجر کے بعد غسل کی حاجت ہو گئی, ظہر تک کتنے گھنٹے ہیں؟ ہمارے یہاں دنوں کی نہیں, گھنٹوں کی گنتی. رات کو عشاء کے بعد غسل کی حاجت ہو گئی, فجر تک کتنے گھنٹے ہیں؟ کہیں آپ کو 12 سے زیادہ گھنٹے نہیں ملیں گے. کافر پہ غسل کی حاجت, واجب غسل کی حاجت ہو گئی, کتنے دن اس نے غسل نے کیا کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ اس کے یہاں کوئی تعلیمات ہی ایسی نہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا رسول وہ بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے, ان کا تزکیہ ظاہر کا اور باطن کا کرتا ہے,
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کریم سکھلاتا ہے، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت سکھلاتا ہے۔ قرآن کریم کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حکمت قرار دیا گیا۔ قرآن اور سنت دونوں کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے قرآن کافی ہے، میں سنت کو لیتا ہی نہیں، حدیث کو مانتا ہی نہیں، پہلی بات تو یہ کہ جو کہتا ہے میں حدیث کو مانتا ہی نہیں، وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہی نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے ارشادات کو، احادیث کو بھی مانا جائے، قبول کیا جائے، اس پر بھی ایمان لایا جائے۔ ان دونوں چیزوں کے مجموعے کو لیں گے تب اسلام بنے گا۔ قرآن کو چھوڑ دیں، کہیں کہ ہمیں صرف حدیث کافی ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ چھوڑ کر مسلمان کیسے رہے گا؟ اور حدیث کو چھوڑ دیں، دونوں میں سے کس کو بھی چھوڑ دیں گے اسلام سے نکل جائیں گے۔ دونوں کی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، قرآن کی بھی، حکمت کی بھی، قرآن کی بھی، سنت کی بھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیوٹیاں لگائی ہیں، ان میں سے ایک ڈیوٹی تبیین الکتاب بھی ہے۔ میرے نبی کی ذمہ داری، ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کتاب سکھلائے، لوگوں کے سامنے اس کتاب میں جو مسائل ہیں ان کی وضاحت کرے، تبیین بیان کرنا۔ قرآن کریم کی آیات کو، قرآن کریم میں وارد مسائل کو، احکام کو تفصیل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ قرآن کریم میں طہارت کا حکم جتنی جگہ بھی ہے، چھوٹی چھوٹی آیت، چند کلمات میں طہارت کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اب ان ساری قرآن کریم کے اندر آنے والی آیات کو دیکھیں، آپ کو ایک صفحہ میں، 2 صفحہ میں آیات ہوں گی، ختم ہو گیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، وہاں سے طہارت کا، صرف طہارت کا باب اکٹھا کر لیں، آپ کے پاس کتاب بن جائے گی، اور بنی ہوئی ہیں، کتابیں موجود ہیں۔ کتاب الطہارت کے نام سے آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کئی کتابیں چھپی ہوئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی انہیں کتاب کی، قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہے، اور حکمت کی، سنت کی، حدیث کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، جب کہ وہ اس سے پہلے، نبی سے آنے سے پہلے کیا تھے؟ فی ضلال مبین، واضح، روشن، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ نبی کے آنے سے پہلے وہ گمراہی میں تھے۔ ان گمراہوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ دکھلائی، ایک راہبر کی حیثیت سے ان کی رہنمائی کی صراط مستقیم کی طرف۔ اور یہ عظیم مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا کہ اس نے چرواہوں کو، اس نے گڈریوں کو حکمران بنا دیا۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عمر فاروق اور بعض دیگر صحابہ کے اپنے بیان ہیں کہ ہم مسلمان ہونے سے پہلے تو بکریاں تک نہیں چلا سکتے تھے، بعد میں سلطنتوں، حکومتوں کو چلایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی برکت سے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کچھ وہ ہیں جو ابھی آئے نہیں، جو سامنے موجود ہیں، عرب ہیں، غیر عرب ہیں، لیکن کچھ وہ ہیں جو ابھی تک آئے نہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان تک بھی پہنچی اور ان تک بھی پہنچیں گی، اور آئے نہیں ابھی تک۔ لم یلحقوا بہم، لما یلحقوا بہم، بعض نے کہا کہ عرب اور اس کے بعد عجم، یعنی باہر کے ملک کے لوگ مراد ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد پہلے جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، وَلَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ صحابہ کرام بعد آئیں گے، تابعین، تبع تابعین اور قیامت تک آنے والے مسلمان۔ جبکہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم نے لکھا ہے کہ ان میں لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، ان میں ہند کے، سندھ کے، روم کے، فارس کے، حبشہ کے
اور دنیا کے ہر ملک کے لوگ مراد ہیں جو کہ مسلمان ہوں گے، جو کہ بعد میں مسلمان ہوں گے، صحابہ کرام کے بعد وہ سارے مراد ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام میں بھی عربوں کے بعد صہیب روم سے آئے، بلال حبشہ سے آئے، سلمان فارس سے آئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس آیت سے اگر کوئی یہ مراد لے کہ صرف عرب ہی مراد ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح وضاحت کے خلاف جاتا ہے۔ سورہ جمعہ نازل ہو گئی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اس سے وہ کون لوگ مراد ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی ران پہ ہاتھ رکھا۔ آپ انداز کہاں سے ہیں یہ؟ ایران سے، فارس سے، فارسی۔ ان کی ران پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، ایمان اگر کبھی ثریا ستارے تک بھی ہوتا تو ایسے لوگ موجود ہیں جو وہاں سے بھی ایمان کو لے آتے۔ ایمان کو حاصل کرنا اتنا مشکل ہوتا کہ جیسے آسمان پہ چڑھ کر ستارہ توڑ کے لانا ہے۔ اللہ کے بندوں میں، اور ہاتھ کہاں رکھا ہوا ہے؟ حضرت سلمان فارسی کی ران پہ ہاتھ۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود۔ کہاں آسمان پر بھی ایمان ہوتا تو اللہ کے کچھ بندے وہاں سے ایمان لے آتے، اس کو حاصل کر لیتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اب تھوڑا اور آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں، وہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں، محدثین کرام ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ محدثین کرام جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مجموعے جمع کیے، ان میں عرب گنتی کے ہیں، عرب گنتی کے ہیں، عجمی سب سے زیادہ ہیں، اور ان میں سے بڑے بڑے محدثین کرام فارس کے ہیں، ایران کے۔ اور امام المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فارسی، امام بخاری فارس کے۔ اس زمانے میں فارس ایران کا حصہ تھا، یہ بخارا ایران کا حصہ تھا، فارس کا حصہ تھا۔ اللہ رب العزت نے عرب، اس کے بعد عجم، عجموں میں سے فارس، اور فارس میں سے آپ دیکھیں امام ترمذی، ترمذ کہاں ہے؟ امام ابو داؤد سجستانی، سجستان کہاں ہے؟ امام بخاری۔ ایک دو نہیں، بڑے بڑے آئمہ، وہ سارے کے سارے اجمی، اور وہ ایران سے، سمرقند، بخارا، آج وہ روس میں آیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کے بندے جو کہ اس وقت ابھی نہیں فرمایا لما یلحقوا بہم، ابھی ان سے نہیں ملے، اللہ رب العزت ان کا بھی تزکیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ان کی تعلیم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کرائے گا، اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو کہ اب تک ان سے نہیں ملے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ ذات بہت ہی عزیز، غالب ہے، اور حکیم، حکمت والی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔